بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قادیان کے مرزا غلام احمد کے دعووں کا تذکرہ جاری تھا۔ ان دعووں کے آئینے میں بھی اس کا مکر، فریب، جھوٹ اور دجل بالکل صاف اور واضح نظر آتا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کا دعویٰ بتدریج بڑھتا گیا اور سنگین ہوتا گیا۔ چنانچہ ہمارے سامنے جو عبارت ہے، شیخ صفی الرحمن نے عنوان قائم کیا، تمام انبیاء کا مظہر ہونے کا دعویٰ، کہ مرزا صاحب کی شخصیت تمام انبیاء کرام کا مظہر تھی۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنی منظوم تحریرات میں فرماتے ہیں، یہاں فارسی کے 2 شعر اور اردو کا 1 شعر نقل کیا۔ پہلا شعر آدمم نیز احمد مختار، یعنی میں آدم اور نیز احمد مختار بھی ہوں، در برم جامع ہما ابرار۔ تو گویا غالباً اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمام نیک لوگوں کا کے لباس میں گویا میں ہی ہوں، یا میرے اندر تمام نیک لوگ اپنا لباس ڈالے ہوئے ہیں، جو بھی معنی ہو۔ نمبر 4 یہ 40 در ثمین صفحہ نمبر 287۔ یہ فارسی کا شعر ہے، یہاں آخری الفاظ واضح نہیں ہیں، اس اعتبار سے بھی پڑھنے میں دقت ہوئی۔ منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، یعنی اپنے آپ کو مسیح زماں اور کلیم خدا کہہ رہا ہے، اور خود محمد اور احمد ہونے کا دعویٰ بھی۔ آگے اردو شعر ہے کہ یہ تریاق القلوب صفحہ نمبر 3 سے یہ دوسرا فارسی شعر۔ آگے در ثمین صفحہ نمبر 100 سے یہ اردو شعر، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں۔ مرزا صاحب اردو میں شعر کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یہ در ثمین سے منقول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہاں بھی مرزا کو شعر کی توفیق دی، اور قرآن میں صاف ارشاد ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ سچے نبی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا، اور ان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شاعری کریں۔ اس سے کہیں بڑھ کر، آگے شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر مرزا صاحب اپنی نثری تحریرات میں اس دعوے کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں، عنوان تھا تمام انبیاء کے مظہر ہونے کا دعویٰ، اور اس میں گویا کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر تمام انبیاء کا اور نیک لوگوں کا جامہ موجود ہے، لباس موجود ہے۔ جو شعر میں کہا تھا، اب نثر میں سنیے۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، خدائے تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ پھر سے، خدائے تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ یہ عبارت حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 72 سے منقول ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جتنے مشاہیر انبیاء کرام ہیں، اور پھر آخر میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے تعلق سے ان سب کی شخصیت کا دعویٰ کیا، سب کا جامع اور سب کو اپنے اندر شامل بتا دیا۔ آگے کہ میں نور ہوں، ایک دوسری عبارت، میں نور ہوں، مجدد معمور ہوں، عبد منصور ہوں، مہدی معہود اور مسیح موعود ہوں، مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو، اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ۔ گویا یہ اب اللہ تعالیٰ کے ہونے کا بھی دعویٰ ہو گیا۔ میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں، اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں، اور سورج ہوں جس کو دھواں چھپا نہیں سکتا، اور ایسا کوئی شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو، ہرگز نہیں پاؤ گے۔ میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر جو مجھ سے ہو اور میرے عہد پر ہو،
اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام قوت و عزت اور برکت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور یہ میرا اقدام ایسے منارے پر ہے جس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے، یعنی میرا یہ اقدام، میرا یہ قدم جو ہے ایسے بلندی اور منارے پر ہے کہ اس سے اوپر کوئی اونچائی اور بلندی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ پس خدا سے ڈرو اور مجھے پہچانو اور نافرمانی مت کرو، میرے سوا اور دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ آگے کہتا ہے پس جو میری جماعت میں داخل ہو در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہوا، یعنی شیخ صفی الرحمن صاحب نے قوس لگایا کہ یعنی مرزا کے مرید صحابہ کے برابر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ عبارت جو ہے یہ خطبہ الہامیہ صفحہ 18 19 20 35 158 171 سے منقول ہے۔ ہاں یہ ملاحظہ فرمائیں کتنے بڑے بڑے اور اعلیٰ قسم کے یہ دعوے ہیں، اور اگر ہم ان دعووں کا ہی صرف پوسٹ مارٹم کریں تو اس کی حقیقت بے نقاب ہونے کے لیے، بے نقاب کرنے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میری تو سمجھ ہی میں نہیں آتا واقعی وہ شخص عقل سے پیدل اور توفیق سے انتہائی محروم ہے جو ایسی شخصیت کو اپنا پیشوا یا مذہبی رہنما اور اپنا مانتا ہے، اس کی نبوت کا قائل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں واقعی وہ انتہائی محروم اور بدقسمت لوگ ہیں، توفیق سے محروم ہیں۔ ہم اور آپ یا جو شخص صاحب علم اور صاحب عقل ہوگا وہ اس کی بے عقلی پر روئے گا، اور اس سے زیادہ قابل حیرت بات یہ ہے کہ ایسے جھوٹے دعوے دار انسان سے کے دعووں پر کچھ لوگ جو ہے فریفتہ ہوتے ہیں، دجل و فریب کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی حقیقت میں ساری توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کوئی اندر سے بدباطن ہو اور اللہ کی توفیق سے اس بنیاد پر محروم ہوتا ہے تو ساری عقل و دانش کی باتیں اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں، دلیلیں اس کے لیے سچی دلیلیں قابل قبول نہیں ہوتی، اور جھوٹے دعوے اور فریب کی باتیں جو ہے اس کے لیے فریب جو ہے پرکشش نظر آتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو مانتا ہے۔ آگے عنوان قائم کیا شیخ صفی الرحمن صاحب نے، تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ ابھی تو تمام انبیاء کا مظہر ہونے کا دعویٰ گزرا، اب تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، مرزا صاحب کے جو دعوے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کچھ کم سنگین نہیں ہیں، لیکن موصوف نے دو دعوے ایسے بھی کیے ہیں جو اپنی سنگینی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ انتہا سے بھی آگے ہیں۔ ہاں اسی لیے یہ انتہا کو پہنچے ہوئے شیخ صفی الرحمن صاحب کا جملہ ہے، میں نے ایک جملہ لگا دیا۔ ہاں اسی لیے ہم ان دونوں دعووں کو دو الگ الگ اور مستقل عنوان کے تحت ذکر کر رہے ہیں، دو الگ الگ عنوان اور مستقل عنوان کے تحت پیش کر رہے ہیں۔ ایک دعویٰ پہلا کیا ہے کہ بشمول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہونے کا ہے، اپنے آپ کو تمام انبیاء سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، ان سے زیادہ افضل بتایا۔ ہاں اور دوسرا دعویٰ خدا ہونے کا اور خدائی صفات و کمالات اور قدرت و اختیار کے ساتھ متصف ہونے کا ہے۔ ہاں نبوت اور مخلوقیت والا دعویٰ تو چھوڑیے، خالق کی صفات میں بھی اپنے آپ کو شریک کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیا۔ ہاں اس دوسرے دعوے کا ذکر آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔ ہاں یہ آگے آئے گا۔ پہلا دعویٰ مرزا صاحب کی تحریرات میں اجمالاً بھی ملتا ہے اور تفصیلاً بھی، لہٰذا دونوں ہی قسم کی تحریریں پیش خدمت ہیں۔ پہلا عنوان کہ تمام انبیاء سے افضل ہونے کا اجمالی دعویٰ، اجمالی یعنی بغیر نام لیے ہوئے اپنے آپ کو تمام انبیاء سے بہتر قرار دیا۔ اس سلسلے میں مرزا صاحب کے ارشادات و فرمودات حسب ذیل ہیں۔ ہاں اب ان کی عبارت، اتانی ما لم یؤت بأحد من العالمین۔ اب بأحدین کے بعد الف بھی ہے، یہاں کتابت کی غلطی ہے یا مرزا صاحب کی عربی کی غلطی ہے پتہ نہیں۔ کہا کہ میرے پاس خدا نے مجھے وہ چیز دی جو کسی کو نہیں دی، اتانی کی بجائے آتانی ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے وہ چیز دی جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ ہاں تو یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 107 سے جو ہے منقول ہے۔ دوسرا، ان قدمی حاضی علی منارۃ ختم علیہا کل رفعۃ۔ یہ پیچھے اردو کی عبارت میں یہ جملہ گزرا کہ میرا یہ قدم ایسے منارے پر ہے، اقدام وہاں ترجمہ کیا تھا، میرا یہ قدم ایسے منارے پر ہے جس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے۔ یہ عبارت جو ہے خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ آگے ایک اور عبارت کہ لا تقیسونی بأحد ولا احدم بی۔
اس کا بھی پچھلی عبارت میں ایک تذکرہ گزرا ہے. یہ عبارت خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 19 سے ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ. مجھے کسی کے ساتھ قیاس نہ کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ. یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو مخلوق پر اور مخلوق کو اللہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہمارے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی العقیدۃ الواسطیہ میں عبارت ہے ولا یقاس بأحد، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شخصیت کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور آگے جو اس کی تفصیل ہے. بقول مرزا صاحب ایک الہام میں خدا تعالیٰ مرزا صاحب سے کہتا ہے. ایک الہام میں اللہ تعالیٰ مرزا سے کہہ رہے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. عبارت اس کی ملاحظہ فرمائیں کہ آسمان سے کئی تخت اترے. وہ کہتا ہے کہ آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 89. مرزا صاحب اپنی تعریف اس طرح فرماتے ہیں اور فارسی کے 4 اشعار اس کے نقل کیے. آنچے دادا است ہر نبی را جام داد جام را، یہ فارسی کے اشعار ہیں. میں اسے نہ پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ جو شیخ نے کیا ہے اسے پڑھتا ہوں کہ خدا نے میرے ہزارہا نشان سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گزرے ہیں جن کی یہ تائید کی گئی ہو، لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہرے ہیں وہ خدا کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. در سمین صفحہ نمبر 287. آگے خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے کہ وہ 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ لوگ جو انسانوں میں سے شیطان ہیں نہیں وہ اسے نہیں مانتے. آگے یہ تتمۃ الوحی، تتمہ حقیقت الوحی. آگے عبارت اس خدا نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا کہ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہاں شیخ نے حاشیے میں لکھا کہ آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں گے کہ مرزا نے یہاں استثناء کیا اور دوسری جگہوں پر یہ استثناء بھی ختم کر دیا. یعنی اس کو اتنے معجزات ملے، معجزات کا دریا رواں کیا کہ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے. تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 136. یعنی اس عبارت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دیگر انبیاء سے بہت زیادہ اس کو معجزات ملے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہے، ان کا زیادہ ہے، لیکن آگے چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اپنا بتایا اور تھوڑا موڑا نہیں، بہت زیادہ آگے آپ پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں سدھا نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیش گوئیاں سبقت لے گئیں. سدھا نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیش گوئیاں سبقت لے گئیں. ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور یہ حیرت ہوتی ہے کہ مرزا جن معجزات، دعووں اور پیشین گوئیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ خود اس کی زندگی میں بار بار غلط ثابت ہوئی، اس کے باوجود اس کی زباں آوری اور منہ زوری جاری رہی اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے الٹی سیدھی تعویلات کے ساتھ سلسلہ دراز رہا. ریویو آف ریلیجن صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393. الاعتصام لاہور 9 دسمبر 1966. اس سے یہ منقول ہے یہ عبارت جو ابھی پیش کی گئی. سدھا نبیوں کی نسبت. آگے مرزا کہتا ہے مرزا صاحب اپنا ایک الہام یہ بیان فرمایا کرتے تھے، یاتی قمر الانبیاء، نبیوں کا چاند، قوس میں یعنی مرزا، نبیوں کا چاند آئے گا. یہ عبارت جو ہے انجام آتم صفحہ نمبر 58، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 106 سے منقول ہے. یہاں آپ نے ابھی جو عبارتیں میں نے پیش کی اور پڑھی ہے اس کتاب سے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے معجزات کو دیگر انبیاء کے معجزات سے زیادہ، اپنے معجزات اور پیشین گوئیوں کو سدھا نبیوں سے زیادہ سبقت لے جانے والا بیان کیا اور اپنے آپ کو انبیاء کا قمر اور چاند قرار دیا. یہ اجمالی دعویٰ ہوا، گویا بین السطور میں اجمالی طور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان انبیاء سے جن سے ان کے معجزات زیادہ ہیں،
ہاں، اور جن انبیاء کے معجزات اور پیشین گوئیوں سے ان کے معجزات اور پیشین گوئیاں سبقت لے جا رہی ہیں، وہ ان سے افضل ہوئے. گویا یہ اجمالی دعویٰ دکھ رہا ہے. اور اپنے آپ کو چاند کہہ رہا ہے، مطلب ستاروں کے مقابلے میں چاند زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے. وہ بڑا ہو ستارے یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے وہ زیادہ دکھائی دیتا ہے. تو گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دوسرے انبیاء گویا اگر ستارے ہیں تو یہ چاند ہے ان کے، گویا یہ بڑا ہے. ہاں، یہ اجمالی دعویٰ ہوا. اب تفصیلی دعویٰ اس عنوان کے تحت شیخ صفی الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ان تحریرات میں اجمالاً تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ موجود ہے. تفصیلی طور پر جن انبیاء کا نام لے کر مرزا صاحب نے ان پر اپنی فضیلت کا دعویٰ کیا ہے، ان میں خصوصیت کے ساتھ ہم حبیب خدا سید انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مرزا صاحب اور ان کی امت کا نقطۂ نظر کسی قدر تفصیل سے پیش کریں گے، کیونکہ آپ پر افضلیت کا دعویٰ کرنے والے کے متعلق اس تلاش و جستجو کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بقیہ کن کن انبیاء کا نام لے کر اپنے آپ کو ان سے افضل قرار دے رہا ہے. تاہم مرزا صاحب کے ایک آدھ ارشادات و فرمودات تو سنتے ہی چلیے. ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا تذکرہ کر دیا جائے تو باقی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی بطور مثال کچھ مثالیں، کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، ہاں، اب یہ عنوان قائم کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ. اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام سے افضل کہا، اولو العزم پیغمبر ہیں، کہ خدائے تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے. ہاں، یہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 137. تو اب یہ نہ صرف نوح علیہ السلام کی شان گھٹا کے اپنی شان بڑا اونچی دکھا رہا ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض کر رہا ہے کہ اگر اتنے سارے جو ان کو دیے گئے وہاں دے دیے جاتے تو وہ جو کافر کفر پہ مر گئے وہ ایمان لے آتے اور ڈوبنے سے بچ جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ. آدم علیہ السلام شیطان سے مات کھا کر، مرزا کہہ رہا ہے، مرزا کی عبارت ہے کہ آدم علیہ السلام شیطان سے مات کھا کر ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے، اور میں شیطان کو شکست دینے کے لیے آخری زمانے میں مسیح موعود کی حیثیت سے پیدا کیا گیا. تو یہ آدم تھے جو شیطان سے مات کھا گئے، اور یہ مرزا ہے جو اس زمانے میں آیا ہے مسیح موعود کی شکل میں شیطان کو شکست دینے کے لیے. ہاں، اپنے جد اعلیٰ کو ہرانے والے کو یہ ہرانے آیا ہے. خطبہ الہامیہ از حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 ملخصاً، یہ جو نقل کی گئی ہے عبارت، اس کا حوالہ میں نے پڑھا. اگلا دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ. مرزا کی عبارت ہے کہ وہ نشان جو میری تصدیق کے لیے آئندہ ظاہر ہونے والے ہیں، وہ نشان جو میری تصدیق کے لیے آئندہ ظاہر ہونے والے ہیں، وہ موسیٰ نبی کے نشانوں سے بڑھ کر ہوں گے. ہاں، تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 83. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات، علامتیں، آیتیں دی گئی، ان نشانات سے بڑھ کر میرے نشانات ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقام اور میری حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اونچی ہو گئی. ہاں، اگلا عنوان حضرت یوسف علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ. کہتا ہے کہ پس اس امت کا یوسف، یعنی یہ عاجز، اپنے آپ کو مرزا کہہ رہا ہے، پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز یعنی مرزا اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے. بالکل کلیئر اور واضح دعویٰ، ہاں، کہ یوسف علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑھ کر کہہ رہا ہے. براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 اور 82. آگے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے کا دعویٰ، آپ کے ہم پلہ اور مساوی. مرزا صاحب کے ان تعلی آمیز ارشادات کے بعد اب ان کے حسب ذیل وہ بیانات پڑھیے، ہاں، جو اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بروز محمدی یعنی مرزا صاحب جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز اور ظہور کے لیے، ہاں، آخری زمانے میں ایک شخص کو آنا تھا اور وہ مرزا صاحب کی شکل میں آیا، سو وہ ظاہر ہو گیا، یعنی مرزا صاحب آ گئے. آگے ایک دوسری عبارت
کہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی، بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو۔ مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور ظہور کہتے تھے کہ آپ کی نبوت کا ذل اور آپ کی نبوت کا ظہور اور بروز میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں جو ابھی عبارت میں نے پڑھی اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونا ہے تو آپ کی جو اصل شخصیت کے جو کمالات خوبیاں تھیں وہ بروزی شکل میں اگر نہیں ہوگی تو بروز ہو نہیں پائے گا۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا عکس یا بروز ہوں تو میرے اندر آپ کی تمام خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں پھر سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں کہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو۔ اب آگے، اور یہ معلوم ہے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو بروز محمدی قرار دیتے ہیں، لہذا نتیجہ ظاہر ہے کہ اب آپ اپنے اندر تمام کمالات محمدیہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں۔ یہ گویا شیخ صفی الرحمن صاحب نے اس کی عبارت کی تشریح بھی کر دی کہ وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ مرزا صاحب کے مذکورہ والا دونوں اقتباسات کا یہ ایسا صاف اور دو ٹوک تقاضا اور نتیجہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ وہ خود یہ واضح انداز میں، دو ٹوک اور صاف انداز میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ہم پلہ برابر ہوں۔ ہاں غالباً اسی لیے خود قادیانیوں نے اس مفہوم کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ چنانچہ کلمہ حق کا قادیانی مصنف لکھتا ہے کہ ذلی نبوت نے مسیح موعود یعنی مرزا صاحب، ذلی نبوت نے مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ ہاں یہ گویا درجات کی بلندی ہوتی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کلمہ حق صفحہ نمبر 113۔ اگلا عنوان قائم کیا شیخ صفی الرحمن صاحب نے، گویا یہ بالکل واضح طور سے شیخ صفی الرحمن صاحب نے ایک قادیانی کی عبارت اس لیے نقل کی کہ کوئی تعویل کر کے یہ کہنا چاہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تو وہ اس کی تردید ہو جائے۔ وہ ایسا ہی مانتے ہیں اور یہی ان کے عقیدے اور ان کے ہم مفہوم ہے، ان کا عقیدہ اور مرزا کی عبارت کا حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ تھا ابھی، اب آگے جو عنوان ہے آپ سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ عبارت ہے کہ مرزا صاحب اگرچہ اپنے بلند بانگ دعووں کی گردان سناتے وقت کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء کر دیا کرتے تھے، مگر یہ استثناء محض بربنائے مصلحت ہوا کرتا تھا، ورنہ مرزا صاحب کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ قدر و قیمت تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت مرزا صاحب فرماتے ہیں، ہاں یہ ان کا اس کی عبارت دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ 3000 معجزات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے، لیکن خود یہ کیا نام ہے، یہ عبارت اس کی جو ہے دیکھیے تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 40۔ ہاں لیکن خود اپنی بابت فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد یہ بتا رہا ہے 3000، آپ کے معجزات اور آپ کے نبوت کے دلائل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں یہ بھی اس کی جہالت ہے کہ 3000 میں محصور کر دیا۔ ہاں لیکن خود اپنی بابت فرماتے ہیں، اپنی بابت مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس خدا نے میری تصدیق کے لیے، اس نے یعنی اللہ نے، ہاں اس خدا نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ ہاں مرزا صاحب کے نشان بڑے بڑے 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ ہاں یہ تتیمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68 اور حقیقت الوحی صفحہ نمبر 67 میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ، ہاں یہ کہا 3 لاکھ سے بھی زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نشانات 3000 اور اس کے 3 لاکھ بلکہ 3 لاکھ سے زیادہ ان کی بعض عبارت میں۔ آگے ایک اور عبارت، بلکہ اس سے بھی کئی قدم آگے بڑھ کر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے مجھے 10 لاکھ معجزات عطا کیے۔ یہ براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ 10 لاکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000، اب یہ 3 لاکھ اور 3 لاکھ سے زیادہ، اور ایک جگہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 10 لاکھ معجزات۔
اب بتائیے ایک جگہ 3 لاکھ اور اس سے زیادہ اور ایک جگہ 10 لاکھ، یہ تعداد کا اتنا فرق ہے کہ اس کو کس طرح تطبیق دی جائے گی؟ لیکن قادیانی جھوٹی نبوت کو اس کا کوئی جو ہے اس کی کوئی سنجیدہ جو ہے پریشانی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں چونکہ جھوٹ پر جھوٹ، دروغ پر دروغ بیان کر کے جھوٹے دعوے پیش کر کے لوگوں کو فریب میں مبتلا کرنا ہے، اور جو اس کے فریب سے دھوکہ کھائے گا اس کو دھوکہ دینے والوں کو یا دھوکہ کھانے والے اتنے بے وقوف ہوں گے کہ ان کو ان دعووں میں بھی جھوٹ نظر نہیں آ رہا ہے، تضاد نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کی سنگینی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام ثابت شدہ، ہاں کیسا مقام ہے کہ دیگر تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ ہاں، ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے افضل انسان، رسولوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جھوٹا دعوے دار پہلے نیچے سے چلتا ہے اور اس قدر آگے بڑھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ سے بھی افضل، اور پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے مل جانے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ہاں، ہمیں افسوس ہے کہ ایسے جھوٹے انسان کے بارے میں ہمیں اتنی تفصیلی گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ان کا جھوٹ، فریب، دجل آج دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ قادیانی مبلغین چھپ چھپا کر اپنے آپ کو مسلمان، عام مسلمانوں کی شکل میں ظاہر کر کے بعض عوام اور سادہ لوح مسلمانوں کے بیچ پہنچتے ہیں اور انہیں مسلمان ظاہر کر کے اس قسم کے زہر اور اس قسم کے جھوٹے دعوے ان کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ آج بھی ان کی کوششیں چل رہی ہیں، لہٰذا مبلغین اسلام کو اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کو اس قسم کے خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کا دفاع کریں اور اپنے عام لوگوں پر اس طرح کی نگاہ رکھ سکیں کہ ایسے جال اور ایسے فریب کے وہ شکار نہ ہو سکیں۔ چنانچہ آگے ہم ان کی عبارت کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس طرح ایک اور مقام پر اپنے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل کرتے ہوئے اپنی افضلیت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے کہ لہو خسف القمر المنیر وان لی غسل قمران المشرقان اتنکرو، یہ عربی کا شعر کہہ رہا ہے، اعجاز احمدی صفحہ نمبر 71 شعر میں یہ بیان کر رہا ہے مرزا۔ ہاں، ترجمہ کیا ہے کہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، ہاں چاند کے گہن کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے یعنی مرزا صاحب کے لیے چاند اور سورج دونوں تاریک ہو گئے۔ کیا اب بھی تم انکار کرو گے؟ اتنکرو، یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی تم انکار کرو گے، یعنی اپنے آپ کو اس شعر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح افضل بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے صرف چاند کو گہن لگا اور اس کے لیے سورج اور چاند دونوں کے دونوں تاریک ہو گئے۔ ایک اور مقام پر اس قسم کا تقابل اور اپنی افضلیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، کہتا ہے کہ اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا، اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانے میں بدر ہو جائے۔ ہاں، مقدر، شاید یہاں ایک واو بڑھ گیا، اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدور تھا یا مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانے میں بدر ہو جائے خدائے تعالیٰ کے حکم سے۔ پس خدائے تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کر لے۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 184۔ اب یہ اس عبارت کی کے معنی کو شیخ صفی الرحمن صاحب نے کچھ واضح کیا کہ وہ اسلام کے کو جو ہے ابتدا کو جو ہے ہلال کہہ رہا ہے، چاند جب ایک دم باریک ہو، ہاں کھجور کی پرانی ٹہنی والے کی طرح کالعرجون القدیم، تو ہلال ہوتا ہے، اور بدر کامل جب مکمل ہو جائے تو بدر کامل کب ہو رہا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کارناموں کی حیثیت ہلال جیسی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چھوٹا چاند جو باریک چاند، ہاں جو کم ضو یعنی کم روشنی والا، ناقص، ادھورا اور کم اثر ہوتا ہے، اور آپ کے مقابل میں مرزا صاحب اور ان کے کارناموں کی حیثیت بدر یعنی 14ویں کے چاند جیسی ہے، جو ہر حیثیت سے کامل ہوتا ہے اور اس کی ضیاء پاشیوں سے پوری دنیا روشن اور تابناک ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیے کہ اس قسم کے دعووں کا کوئی گزر کسی ذہن و دماغ میں جو عقل و شعور رکھتا ہو سکتا ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے نتائج اور پوری دنیا میں اس کے اثرات، آپ کے ماننے والے، ہاں آپ کے بعد اور چند سالوں میں مسلمانوں کی ایسی فتوحات جو دنیا کے تمام
لوگوں کی عقلوں کو حیرت زدہ کر دے، ایسی کامیابی جس کا نہ صرف مسلمان غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں، ان کامیابیوں کو دنیا کی پوری انسانی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اثرات کو، جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہر اعتبار سے، ہاں ایسی تاریخ انسانی پر اثر انداز ہونے والی دوسری پوری شخصیت ماضی میں بھی نہیں اور مستقبل میں بھی نہیں ہوگی۔ ان کے کارنامے، ان کے اثرات پوری دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں، اور مرزا صاحب کا اثر کیا ہے؟ کچھ بیوقوف لوگ اس کے جو کچھ باتوں کو سے دھوکہ کھا کر چوری چھپے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے علیہ الاعلان ہماری طرح دعوت کا کام کرتے ہیں، پوری تاریخ میں نظر آتا ہے، ہاں، لیکن ان کے ماننے والوں اور ان کی اثرات کہاں تک ہیں؟ انہوں نے تاریخ کے کون سی چیز پر اثر ڈالا؟ قادیانیوں نے کس اعتبار سے ان کے معجزات، ان کی نشانیاں اس قدر دعوے کر رہے ہیں، اور اپنے کارناموں کو مکمل چاند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو ہلال کہہ رہا ہے؟ ہاں، یہ ایسے دعوے ہیں جس پر ایک مسلمان کا خون کھولے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ ہاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، اس سے بھی واضح اور صاف الفاظ میں مرزا صاحب کے ارشادات سنیے، فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا، اور دوسری فتح مبین باقی رہی کہ پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کا وقت ہو۔ ہاں، یہ ایک عبارت جو سیرت الابدال صفحہ نمبر 193 سے ہے۔ دوسری عبارت، اس عبارت کی تشریح خود آگے شیخ صفی الرحمن صاحب نے تھوڑی سی کی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کے انتہا کا نہ تھا بلکہ کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ پھر روحانیت نے 6 ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت بذریعہ مرزا صاحب پوری تجلی فرمائی۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 177۔ ملاحظہ فرمائیے، شیخ صفی الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاحظہ فرمائیے کہ ان دونوں عبارتوں میں مرزا صاحب نے کس صفائی کے ساتھ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ افضل قرار دیا ہے کہ آپ تو معراج کمال کے پہلے زینے سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن مرزا صاحب اس کی انتہائی بلندی کو جا پہنچے۔ استغفر اللہ ونعوذ باللہ من هذه الحوادث۔ ہاں، آگے مرزا صاحب کے ان ارشادات کا مطلب ان کے شاگرد اور مریدین اچھی طرح سمجھتے تھے، اور ان کے لیے دلائل کی فراہمی کا بھی انتظام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار قادیانی اخبار الفضل نے مرزا صاحب کی حیثیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ جب خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء نبیوں سے عہد لیا، اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا ذکر کیا، یعنی یاد کرو جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد دیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا اور تمہارے پاس آخری زمانے میں میرا رسول آئے گا، ہاں قوس میں، یعنی تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا۔ نبیین میں سب انبیاء علیہم السلام شریک ہیں، کوئی نبی مستثنا نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں جو نبیین کا لفظ ہے اس میں تمام انبیاء ہیں، یہ الفضل کی عبارت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیین کے لفظ میں داخل ہیں کہ جب کبھی تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک رسول یعنی مرزا غلام احمد آئے، تو اے نبیوں تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ہر ایک طرح سے مدد فرض سمجھنا۔ جب تمام، یہ آگے کہہ رہے ہیں دوسری عبارت، جب تمام انبیاء علیہم السلام کو مجملاً حضرت مسیح موعود یعنی مرزا پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا فرض ہو، تو ہم کون ہیں جو نہ مانیں؟ الفضل قادیان 21 ستمبر 1915۔ ہاں، نتیجہ بالکل واضح ہے۔ شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ نتیجہ بالکل واضح ہے کہ چونکہ اس آیت میں آنے والے رسول سے اشارہ مرزا صاحب کی طرف ہے، اور جن لوگوں سے یہ میثاق لیا گیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، لہٰذا اگر اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوتے تو مرزا صاحب پر ایمان لاتے۔ اگر اس دور میں زندہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لاتے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور ہر قسم کا اتباع اور نصرت کے لیے مرزا صاحب کے احکام کی پیروی کو ذریعہ نجات سمجھتے۔ آگے
اسی بات کا تھوڑا سا تذکرہ باقی ہے، لیکن ہمارا وقت زائد ہو رہا ہے، لہٰذا اس یہاں درس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بیان یا یہ جو سلسلہ جاری ہے اس کو تھوڑا سا 1-1.5 صفحات باقی ہیں، انشاءاللہ پورا کر کے ہم شیخ صفی الرحمن صاحب نے جو دوسرا ان کا دعویٰ ذکر کیا ہے کہ الوہیت اور خدائی کا دعویٰ، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔